ہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسنی والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ونجابتہم وخطابتہم وطہارتہم وثقافتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وشجاعتہم وعطاشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھیں حضور کرامی، گزارش ہے آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید توقیر حسین ابن سید حسن عباس کی روح پرفتوح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ عظمت آل محمد کے اوپر مولا کے ظہور کے لیے، مولا کے خوشنودی کے لیے، مجلس کے قبولیت کے لیے، مرحوم و مغفور کی مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد و آل محمد، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی بگڑی تقدیر بنانے کا موقع عنایت فرما دیا۔ یہ اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو مجلس سید الشہداء پر بلا کے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو مجلس سید الشہداء میں بلا کے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے پہلو میں بیٹھنے کے لائق بنا دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے اس تنگ و تاریک دنیا میں ہمیں چراغ ذکر حسین عطا فرما دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چراغ ذکر حسین وہ چراغ ہے کہ کربلا میں روشن ہوا تھا اور آج پوری کائنات میں روشن ہے۔ چراغ ذکر حسین عزیزو، ایک عزادار، ایک ماتمدار، ایک علی کے حبدار اور ایک دعائے سیدہ کی صورت میں دنیا ظاہر سے جانے والے ایک عبد خدا کی یہ مجلس جو آپ سماعت فرمانے کے لیے گلشن حسینی میں حاضر گزار ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ کائنات ظاہر اور کائنات بشریت کے تمام ایصال ثوابوں میں سب سے عظیم ترین یہ ایصال ثواب ہے جس کو ذکر حسین کہا جاتا ہے۔ یوں تو بہت سے ایصال ثواب ہیں،
قرآن کا پڑھوانا ایصال ثواب، کسی کو مرحوم کی طرف سے لباس دینا ایصال ثواب، کوئی کھدے ہوئے گڑھے کو مرحوم کی طرف سے توپ دینا ایصال ثواب، کسی راستے میں پڑی ہوئی گٹی کو یا اینٹ کو مرحوم کی طرف سے ہٹا دینا ایصال ثواب، کوئی گری ہوئی دیوار کو خضر بن کے تعمیر کر دینا، یہ سوچ کے کہ یہ صالحین کی اولاد کا سرمایہ ہے، یہ بھی ایصال ثواب۔ آپ غور فرمائیں، مگر ایصال ثواب کے تمام جنبوں میں جو جنب عظیم ہے وہ ذکر حسین ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا سوال ہو چکا، کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر حسین اس لیے تمام ایصال ثواب میں آفاقی منزلت رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین میں کوئی آئے نہ آئے مگر حسین کی وہاں شریک ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس لیے بھی یہ ایصال ثواب شہرہ آفاق ہے کہ اس ذکر میں حسین کی ماں شریک ہوتی ہے، اور جب ماں آ گئی تو محمد مصطفیٰ بھی آ گئے، اور جب محمد مصطفیٰ آ گئے تو علی مرتضیٰ بھی آ گئے، اور جب علی مرتضیٰ آ گئے تو حسن مجتبیٰ بھی آ گئے، اور جب حسن مجتبیٰ آ گئے تو تمام اولیاء بھی آ گئے، جب تمام اولیاء بھی آ گئے تو تمام اوصیاء بھی آ گئے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اور جب اولیاء اوصیاء آ گئے تو پھر انبیاء کی کیا جرأت ہے کہ جو مجلس سے باہر رہے؟ تو پھر آدم بھی آتے ہیں، نوح بھی آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں، آتے ہیں یا نہیں آتے؟ سب آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ کون کہتا ہے میرا؟ تھوڑا بولیے تو صحیح، یہ سناٹا کیسا؟ مجلس حسین ہو اور سناٹا ہو؟ کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ جز علی رہنما کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ نواب بھائی لکھنؤ سے آئے ہیں آپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، لکھنؤ والوں کو بھی سلامت رکھے، نہیں حیدرآباد والوں کو بھی سلامت رکھے، گجرات والوں کو بھی سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی حسینی آزاد آ رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بھائی صاحب آپ غور فرمائیں، کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ جز علی راہنما کوئی نہیں۔ اور ہوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے، وہاں والوں میں بچا کوئی، وہاں والوں میں بچا، صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ مجلس حسین کائنات ظاہر کی ایسی اکلوتی بے مثال اور بے نظیر عبادت ہے کہ جس میں شریک بھی شریک ہوتا ہے اور لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی شریک ہوتا ہوں، لیکن تمہاری شرکت اور ہماری شرکت میں فرق ہے کہ میں شریک ہوتا ہوں درود کے عنوان پر، مگر تم صرف درود کے عنوان پر شریک نہ ہونا، تمہاری شرکت تسلیم و رضا کے طور پر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا، بڑا قیمتی لمحہ میں آپ کی خدمت عالی قدر میں گزارش کرنے کی حضور صلی اللہ سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں کیا ہے جس کو آیت درود کہا جاتا ہے، جس کو آیت صلوات کہا جاتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا۔ جی اب ایک جملہ میں فضائل کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اسی آیت سے فیصلہ ہو گیا کہ صلو والے کون ہیں اور تسلیمہ والے کون ہیں۔ ارے جو صرف نبی کو مانے وہ صلو والے کہلاتے ہیں، اور جو علی کو مانے وہ تسلیمہ والے ہوتے ہیں۔
صلوات پڑھیے محمد۔ یہ تسلیم و رضا ہے، یہ تسلیم و رضا ہر جگہ نہیں ملے گی، ہمارے مذہب ہی میں تسلیم و رضا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہاں ہر جگہ آپ کو سلو ملے گی، سلو اپنے یہاں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی تو عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، یعنی ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا بے شک اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ موت اور حیات کے ذریعے سے وہ پتہ لگائے، وہ انکوائری کرے کہ تم میں عمل احسن انجام دینے والا کون ہے۔ عمل حسین اور ہوتا ہے، عمل احسن اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، عمل حسین اور ہوتا ہے، عمل احسن۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ایک مرحوم مرد مومن کی مجلس ہے تو مجلس پھر ایسی ہو کہ صاحب وہ قبر میں جھوم جائیں کہ ہاں یہ ایصال ثواب فضائل اہل بیت کے عنوان پہ ہو رہا ہے، اور جو موجودین ہیں ان کے اندر بھی ایک محبت حسین کا انقلاب پیدا ہو سکے۔ مجلس سو جانے کا نام نہیں ہے، مجلس بیدار ہونے کا نام ہے، مجلس گر پڑنے کا نام نہیں ہے، مجلس گرتے ہوئے کو سنبھلنے کا نام ہے۔ مجلس اوپر سے توجہ، مجلس اوپر سے نیچے آنے کا نام نہیں ہے، مجلس نیچے سے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، لمحہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ مجلس اوپر سے نیچے آنے کا نام نہیں ہے، مجلس نیچے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے جی مجلس سے الگ جو ہو اسے دنیائے تاج کے، ہمارے جملہ سنیے بھائی، اسی لیے مجلس سے جو الگ ہو، جہاں تک بشریت ہو، اسے دنیائے تاج کہتے ہیں، اور مجلس میں جو آ جائے اسے معراج کہتے ہیں۔ صلوات و پڑھیے محمد والے۔ کیا شان ہے مجلس کی، خدا کی قدم۔ تو عزیزوں، میں تاریخ پڑھ رہا تھا اسی مجلس کے عنوان پر، 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام۔ ایک مولا کا بڑا قول میری نظر سے گزرا اور بڑا عظیم قول ہے، روایتوں میں بھی ہے، مولا کا فرمان، توجہ بہت توجہ۔ ہم یہاں گئے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہاں مجلس سے علاوہ ہم اکیلے ہیں، چاہے 70 بھائیوں کے بھائی ہو، یا 11 بھائیوں کے بھائی ہو، یا 12 بھائیوں کے بھائی ہو۔ میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں، اولاد ابو طالب ہونا اور ہے، اولاد یعقوب ہونا اور ہے۔ جہاں منزلیں سب کی الگ ہوں، سمجھو کہ وہاں اولاد یعقوب کہلائے گی، اور جہاں سب کا ہدف ایک ہو۔ تبھی تو اس مفتی نے کہا کہ ہم نے شیعہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو ابو طالب کو مانا ہے۔ کیوں مانا ہے ابو طالب کو؟ اس لیے کہ تمہارے یہاں 4 امام ہیں اور چاروں کے مصلی الگ الگ ہیں، اور یہاں 12 ہیں، پھر بھی سب کا مصلی ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ ہے ابو طالب، یہ ہے ابو طالب۔ خدا کی قسم 10ویں امام بیان فرما رہے ہیں، فرمان عظیم ہے، سماعتوں کو بھی منزل عظمت پہ ہونا چاہیے۔ مولا فرما رہے ہیں اذکر مسرعک
اذکر مسرعک موتہ بید اہلک ولا طبیب ینفعک ولا طبیب ینفعک یمنعک ولا حبیب ینفعک. امیر مولا بیان فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس موقع کو کہ جب تم اپنے اہل و عیال کے سامنے جان دو گے مطلب موت بہا، یعنی موت تمہیں آئے گی، جان تمہاری زندگی مطلب روح قبض ہوگی. یاد کرو اس موقع کو کہ جب تمہارے اہل و عیال کے سامنے تمہیں موت کی دعوت دی جائے گی، ملک الموت تمہارے سامنے آئیں گے. کرے اس موقع پہ نہ کوئی ڈاکٹر تمہارے کام آئے گا، نہ کوئی حبیب دوست تمہارے کام آئے گا. جملہ سنیے، امام کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے نازک ماحول میں نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کام آئے گا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئیں گی، نہ کنبے والے کام آئیں گے. ہاں ایک ہی کام آئے گا، جو آدم کے کام آیا وہ کام آئے گا، جو نوح کے کام آیا، ارے بھائی ابھی بھی خاموش بیٹھے، جو نوح کے کام آیا وہ کام آئے گا، جو ابراہیم کے کام آیا وہ کام آئے گا، جو یوسف کے کنویں میں کام آیا وہ کام آئے گا، جو یعقوب کی دھڑکن بن گیا وہ کام آئے گا. پھر پلٹ کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کام آئے گا جس کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ کام آئے گا جس کے ذریعے سے جناب نوح کی کشتی منزل ساحل پر پہنچی، وہ کام آئے گا جس کے ذریعے سے نار نمرودی ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم سر اونچا کر کے بلند کر کے مسکرانے لگے. وہ کام آئے گا کہ جس کے یوسف کنویں میں گئے اور یوسف کے جانے سے پہلے ارے بھائی وہ پہنچ گیا اور اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ارے ہمارا تو کام ہی ہے پہنچنا، چاہے محمد کو معراج پر پہنچائے تو میرا یہی کام ہے، یا کنویں میں یوسف کو سنبھالے تو میرا یہی کام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اچھا یہ لمحہ تشریح تفصیل رہتا اگر پیغمبر کا فرمان، اگر اللہ کا حدیث قدسی کا فرمان ہمارے کوكب دری کے ذریعے ہمارے کانوں اور آنکھوں کے ساحلوں سے نہ گزرتا تو شاید یہ معاملہ ادھورا رہتا. ہم نے پڑھا کہ خود اللہ نے فرمایا یا احمدو، توجہ، یا احمدو قد ارسلت علی مع کل نبی سرا وما سرا وعلانیہ. اے میرے حبیب، ہم نے علی کے ذریعے سے، توجہ، ہم نے علی کے ذریعے سے ہر نبی کی مدد پوشیدہ طور پر کی ہے. ہم نے علی کے ذریعے سے ہر نبی کی مدد پوشیدہ طور پر کی ہے. وما سرا وعلانیہ. اور اے میرے حبیب، میرے یاسین، میرے طٰہٰ، میرے مزمل، ہم نے علی کے ذریعے آپ کی مدد پوشیدہ بھی کی ہے اور ظاہر بظاہر بھی کی ہے. تو میں کچھ کہوں، بھئیہ جب وقت کا محمد علی کی مدد کے بغیر سکسیس نہیں ہو سکتا تو کوئی امتی علی کی محبت کے بغیر کامیاب کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے. تو علی کی مدد تو پوری کائنات بشریت میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہم علی کی محبت کے بغیر نہ گزاریں. توجہ، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے خدا کی قسم
جس کو ولایت علی کہا جاتا ہے، جس کو محبت علی کہا جاتا ہے، جس کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حبی و حب اہل بیتی، حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت لطف بن جائے گی، محبت ڈھال بن جائے گی، سپر بن جائے گی، کرم بن جائے گی، مہربانی بن جائے گی 7 مقامات پر۔ کتنے مقامات پر؟ جی فی سبع مواطن، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لطف فی سبع مواطن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت 7 مشکل مقامات پر رحمت بن جائے گی، فضیلت بن جائے گی، انس بن جائے گی، ہائے ہائے ہائے، داد رسی بن جائے گی، فریاد رسی بن جائے گی، سکون بن جائے گی، اطمینان بن جائے گی، چین بن جائے گی، قرار بن جائے گی 7 موقعوں پہ، کہ جہاں کوئی میاں کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ کیا 7 موقع ہیں؟ سن لیجئے، مجلس ہو جائے۔ پہلا موقع عند الموت، کون سا موقع ہے؟ عند الموت، موت کے موقع پہ سارے رشتہ دار، سارے قرابت دار سب چھوڑ کے چلے جائیں جہاں، وہیں اہل بیت کی محبت تسلی بن جاتی ہے، راحت بن جاتی ہے، سکون بن جاتی ہے۔ کیسے بن جاتی ہے؟ حدیثوں میں ہے، جب قبض روح ہوتا ہے اسی موقع پہ حسین کربلا سے آ جاتے ہیں کہ سنبھل کے ملک الموت، سنبھل کے، یہ ہمارا عزادار ہے جی، بہت آرام سے فاسقوں فاجروں کی روح کو ہتھوڑے مار کے قبض کیا جاتا ہے، مگر جو حسینی ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے پھول سے، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، ایسے روح قبض ہوتی ہے جیسے پھول سے خوشبو رخصت ہو، جدا ہو، الگ ہو۔ تو عزیزوں، ہمیں اتنا تو بھرم اور اس کا شکر ہے، کرم، اس کی مہربانی ہے کہ صاحب ہمیں اور آپ کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے، ماں کے دودھ کے صدقے میں اور باپ کے خون کے صدقے میں، کہ ہم وہاں ہیں جہاں سیدہ ہمیں چاہتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیا ہو رہی ہے؟ مائک چینج کرنا پڑے گا، اوپر آواز نہیں جا رہی ہے۔ یہ چلیے، ارے وہ منا بھائی کر دیں گے۔ اور ایک مرتبہ عظمت آل محمد کے اوپر بلند ترین صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ عزیزوں، موت کا مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ سنگین اور دشوار گزار ہوا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بات بھی نہ ذہنوں سے خالی رکھیے، ذہنوں میں یعنی محفوظ کر کے رکھیے کہ اگر دل سے ہم یہاں یا علی کہہ رہے ہیں، اگر دل سے ہم یہاں یا علی کہہ رہے ہیں تو دل سے، زبان سے نہیں، بہت نعرہ حیدری مار دیا اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے، حیدر کی میننگ کیا ہوتی ہے، حیدر کہتے کس کو ہیں، حیدر کس کے بیٹے ہیں، حیدر کس کے باپ ہیں، حیدر کس کے شوہر ہیں، حیدر کس کے ولی ہیں، حیدر کس کے علی ہے، حیدر کہاں آئے، حیدر کہاں سے گئے،
حیدر کو زندگی دینے والا کون؟ حیدر کو اتارنے والا کون؟ حیدر کس گھر میں آئے؟ حیدر کا کام کیا ہوا؟ حیدر نے کتنوں کو زندہ کیا؟ حیدر نے کتنوں کو مارا؟ حیدر نے بے دینوں کو کتنے بے دینوں کو دیندار کیا؟ حیدر نے اتباع نبی کی کیسے کی؟ حیدر نے اطاعت اللہ کی کیسے کی؟ حیدر نے نماز کیسے پڑھی؟ حیدر نے روزہ کیسے رکھا؟ جب تک یہ نشیب و فراز ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے، حیدر کی وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو میثم کے دھڑکتے ہوئے دل میں تھی۔ زبان کٹتی رہی، علی علی میثم بولتے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدر عند الموت پہلا مرحلہ کون سا ہے کہ جہاں خود حضور فرما رہے ہیں حبی و حب اہل بیتی، آپ سمجھیں ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت سات، کتنے؟ 5 2 7 7 سنگین مقامات پر کام آئے گی۔ پہلا موقع کون سا ہے؟ عند الموت، اس کو عند الوفات بھی کہا جاتا ہے، اور پھر عند سکرات بھی کہا جاتا ہے۔ اسے سکرات موت بہت سنگین مرحلہ ہوتا ہے حضور، مگر ان کے لیے سنگین ہوتا ہے جو دشمن اہل بیت ہیں، ان کے لیے سنگین مرحلہ نہیں ہوتا جو محب اہل۔ ماشاءاللہ آپ سب غور فرما رہے ہیں۔ عام طور سے حوض کا پانی، غور کر لیں، حوض کا پانی دور سے دیکھو تو اجلا نظر آئے گا، لیکن اگر بہت زیادہ دن تک اگر صفائی نہ ہو، بہت دن تک اگر حوض میں صفائی نہ ہو جی، تو اوپر سے تو اجلا نظر آئے گا، لیکن ایک پتھر مار کے دیکھو گے تو پتھر جیسے ہی نیچے گیا تو سطح آپ کی جو گندگی ہے وہ اٹھا کے اوپر پتھر پہنچا دے گا۔ تو اسی لیے سکرات موت کا معاملہ بھی ہے۔ ارے جب سکرات موت کا پتھر دل کے حوض میں جب ڈالا جاتا ہے تو موت کے موقع پہ کلہی کھل جاتی ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ جی اگر 3 اندر ہوتے ہیں تو 3 زبان پہ آتے ہیں۔ امام مبین زبان دل میں ہوتا ہے تو امام مبین زبان پہ آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہ اللہ، میں نے مثال دی ہے، اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت، انشاءاللہ بہت شاد و آباد ہو جائیں گے۔ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ شہر بڑا بیوٹیفل ہے، بہت خوبصورت سٹی ہے، اللہ سب کو جانا نصیب کرے، مگر کربلا کے ساتھ جانا نصیب کرے۔ نہیں تو بہت سے لوگ تو طیبہ میں اٹک جاتے ہیں مگر نجف اشرف تک نہیں پہنچتے۔ ایسے بھٹکنے اٹکنے والوں کے ساتھ ہم نہیں رہتے، ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں جو بغداد والے نہ ہوں، جو نجف والے ہوں۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں تو ہمارا مزاج، ہمارا منشا یہی ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں کچھ عرض کر گا، منزل پہنچا رہا ہوں میں کہ ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو کے، آپ نے یہ بھی قرآن بھی پڑھا ہوگا، قرآن میں بھی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بذات خود جناب یعقوب کو پیغمبر ہے، وصیت کیا کی انہوں نے اپنے وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وصیت کی اپنے بیٹے کو؟ مرنا نہیں، مگر تمہیں موت اگر آئے تو اسلام پہ موت آئے۔ کاہے پہ موت آئے؟ جی، جب زندگی بھر یہاں اسلام ہوگا تبھی موت بھی اسلام پہ آئے گی، اور اگر دل میں اسلام نہیں ہے، دل میں ابو سفیان ہے۔ ارے میں کچھ کہے گیا آپ کی خدمت میں، آپ غور فرما رہے ہیں، اگر دل میں ابو سفیان ہے، اگر دل میں امیر شام ہے، اگر دل میں شیطان ہے تو موت بھی اسی عنوان پہ آئے گی۔ جی آئے گی یا نہیں آئے؟ میں دلیل دے رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے لمحہ پہ پہنچا رہا ہوں۔ اونٹ پہ سوار ہو کے صحابی آیا، مدینے آیا، اور اس نے سوچا کہ صاحب
نبی کی زیارت کو جائیں. اس نے اپنے اونٹ کو ایک ستون سے باندھا. جب ستون سے اونٹ باندھا, اب جب چلا 2-4 قدم, اس کو کچھ آواز لگی. اس کو جب آواز لگی تو دیکھا صحیح سے اونٹ کو باندھ نہیں پایا تھا. اونٹ نے اپنی کارستانیوں کے تحت اپنے کو ستون سے الگ کیا اور آزاد ہو گیا. اب یہ صحابی زیارت پیغمبر بھول گیا. اب یہ اونٹ کے پیچھے پیچھے اور اونٹ آگے آگے. اب زبان پہ کیا, میرا اونٹ. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں یا نہیں, پہنچ پایا یا نہیں پہنچ پایا. بھئی خدا کی قسم بڑا قیمتی لمحہ آج کی مجلس میں مولا عباس کی حاضری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, نہیں مرنا مگر اسلام کے ساتھ, نہیں مرنا مگر اسلام کے ساتھ. یہ لمحہ اگر پہنچ گیا, خدا کی قسم ماہر جعفری کی منبر ولایت والی محنت سوارت ہو جائے گی. اور آپ پر حوصلہ دیتے رہیے, کچھ اور نہیں کریے, آپ صرف مسکراتے رہیے. میں لمحہ پہنچا رہا ہوں. آگے آگے اونٹ, پیچھے پیچھے صحابی, میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ. زیارت بھول گیا. نبی کی زیارت, نبی کی زیارت, نبی کی زیارت, نبی کی زیارت بھول گیا. میرا اونٹ, ارے بولیے نا بھائی پیچھے والے, میرا اونٹ. جی, اب جب تک نظروں کے سامنے اونٹ رہا, میرا اونٹ, میرا اونٹ. اب جب اس نے گلی بدلی, ہاں تھوڑا رخسار بدلیے, خد و خال بدلیے, تھوڑی سماعت کا طرز بدلیے. جی, جب اس نے گلی بدلی تو اب اونٹ غائب ہوا اور اس کو جھٹکا لگا, یہ گر کے زمین پہ گرا, انتقال ہو گیا. یعقوب نے کیا کہا, نہیں مرنا مگر اسلام کے ساتھ, نہیں مرنا مگر اسلام کے ساتھ. تھا اسلام مگر آخر میں میرے اونٹ میں رخصت ہو گیا. اب میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ, میرا اونٹ. صحابی دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں, حضور ایک صحابی مرا ہوا پڑا ہے. سرکار نے فرمایا میرا حوالہ دو اسے, ابھی اٹھے گا, کچھ نہ کچھ تو کہے گا. نبی کا حوالہ دیا گیا. اب جو اٹھا تو میرا اونٹ. ارے میں اسی لیے یہ لمحہ عرض کرا, بہت ٹھہر کے سنیے, بہت سنبھل کے سنیے, بہت ٹھہر کے سنیے, بہت سنبھل کے سنیے. بڑا عظیم لمحہ ہے, اس کی بڑی قیمت بہت الگ ہے. عزیزان گرامی, جب اٹھا تو کیا کہتا اٹھا, کیونکہ مرا تھا میرا اونٹ کہہ کے, مرا تھا میرا اونٹ کہہ کے, اسی لیے اٹھا میرا اونٹ کہہ کے. نبی, جی نبی کی بارگاہ میں خواہش کی گئی, حضور یہ کیوں ہے؟ تو نبی نے فرمایا کیونکہ مرا تھا اونٹ اونٹ کہہ کے, اسی لیے اٹھا اونٹ اونٹ کہہ کے. ارے میں یہی تو منبر سے اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلوص دل سے اتنا جی بھر کے دنیا ظاہر میں علی علی کہو, علی علی کہو, کہ جب مرو تو علی علی کہہ کے مرو, اور جب اٹھائے جاؤ تو یا علی کہہ کے اٹھائے جاؤ. صلوات پڑھیے محمد وال. اب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, میں چلا ماشاءاللہ 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 ملاقات کو. جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی, آ گئی, آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا صاحب جی, جو یہاں ہو وہی یہاں ہونا چاہیے. مولانا آپ کو بہت چاہتے ہیں مگر دل میں صلوات تو پڑھیے, کوئی مطلب نہیں ہے. موقع زمان سے مولانا کو چاہنے کا کوئی مطلب نہیں, جب تک دل سے رضامندی نہ ہو.
उसी तरीके से मौला को भी नोके जबान से चाहने से कोई मतलब नहीं, जब तक कि दिल की गहराई तैयार ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस पैगाम है हमारे और आपके वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी, 7 मौके जिक्र हो जाए तो बड़ी बात हो जाए। इंदल मौत, मौत के मौके पर सरकार रिसालत माफ फरमा रहे, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी, सुकून बनेगी, राहत बनेगी, चैन बनेगी, हाय हाय हाय, तसल्ली बनेगी, तशफ़ी बनेगी, अजी बेसहारे पन के दूर करेगी। जहां बेसहारा हो जाता है, और इस वक्त कितना बेसहारा 3 वाले होंगे, थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए भाई जी, कितना बेसहारा होंगे। अरे वो तो जमाने अली में 3 खुद बेसहारा थे, जो अपने को बचा ना पाए वो किसी फॉलोवर को क्या बचाएंगे। इसीलिए नबी फरमाते थे, अली को मानो, डूबने वाले को न मानो। अरे डूबने से जो निकालने वाला है उसको मानो। सलावत पढ़िए, सलावत, उसको मानो। दूसरा मरहला इंदल कब्र। दूसरा मरहला कौन है? इंदल कब्र। कब्र का मरहला भी बड़ा संगीन मरहला होता है। इसीलिए मैं भैया कहा करता हूं, माँ के साथ भी अच्छा सलूक रखो, ज़ौजा के साथ भी अच्छा सलूक रखो, बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक रखो, अल्लाह के मखलूक के साथ भी अच्छा सलूक रखो, सबके साथ अच्छा सलूक रखो, ताकि फिशारे कब्र से बचाव हो जाए। जी साहब, फिशारे कब्र से बचना बहुत मुश्किल वाला मामला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी टपक ही जाती है जिंदगी में। बहरहाल कोशिश यही करना चाहिए बचने की बुराइयों से, आप समझे, कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि वादी कब्र में जब हम जाएं तो शर्मिंदा एहसास न होने पाए और खुद अली से आके सीने से लगाएं। खुद मौला अली आके सीने से लगाएं। माशाअल्लाह, तुमने माँ को माँ की तरह, बाप को बाप की तरह, भाई को भाई की तरह, उस्ताद को उस्ताद की तरह, आलिम को आलिम की तरह, पड़ोसी को पड़ोसी की तरह, महल्ले वाले को महल्ले वाले की तरह, दीन वाले को दीन वालों की तरह, जी बहुत अच्छे अंदाज में तुमने मीसरी बन के, अबू ज़र बन के, सलमान बन के जिंदगी गुजारी। आओ अली के सीने से लगो। जी जी जी, देखो बज़्म पैगंबर के बाहर होने वाला और होता है और सीने अली से लगने वाला और होता है। अजीजों, हमारी ऐसी गुड लाइफ होना चाहिए, हमारी ऐसी जिंदगी होना चाहिए। जी, इंदल कब्र, इंदल मौत, इंदल कब्र, उसके बाद इंदल नशूर। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, क्योंकि ये मजलिस एक बाप के ही साले सवाब की हो रही है। इसलिए ब्रैकेट में एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। एक जवान नजफ अशरफ में रहता था, माँ गुजर गई थी, बाप था, बूढ़ा था, ज़ईफ था और बहुत लागर कमजोर था, मगर हर सूरत से उस बाप को मायूस नहीं होने दिया। तवज्जो, ये मजलिस हुसैन पैगाम है, मायूस नहीं होने दिया, पूरी जवानी फिदा करता रहा। एक मरतबा दरवाजे पे कोई आया, उसने कहा कि क्या बात, कोई ख्वाहिश है? कहा हमको क्या ख्वाहिश है, वालिद मोहतरम की खिदमत कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, अपने बाप की खिदमत कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। कहा नहीं, कुछ और तमन्ना। कहा तमन्ना जाहिर जाए, बाप मिल जाए या जमाने का इमाम मिल जाए, इससे बड़ी और तमन्ना क्या हो सकती है। उसने कहा तो फिर 39 दिन तक जाओ मस्जिद सहला, तुम्हें मौला की ज़ियारत हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन वाह नौजवान, इसलिए कहते हैं अब्बा को छोड़ के करबला ज़ियारत पे ना जाओ, पहले अब्बा को करबला भेज दो, अरे बाद में तुम जाना। सलावत तो पढ़िए मोहम्मद वालों। मैं क्या कर रहा हूं, ये मजलिस में पैगाम है, खुदा की कसम। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, देखें अल्लाह में ज़ीशान हैदर जवादी ने नुक़ूश इस्मत के अवराक़ के आखिर में और आखिरी पन्ने पर ये लम्हा बड़ा कीमती लिखा है। वो कहते नौजवान जवान था, विलायत अली का नमूना था, मोहब्बत अली का अक्कास था, सूरत और सीरत का अब्बास था,
صورت و سیرت کا عباس تھا اور خدمت کرتا رہا، اور موقع بموقع مطلب یعنی وہ مسجد سہلا جاتا بھی رہا اور 39 دن تک زیارت نہیں ہو پائی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن کام سے دیر میں آیا جو 40واں دن تھا، کیا سن رہا ہے میرا مجمع، لیکن پھر ابلیس نے اپنے تمام حربوں کے ساتھ، حملوں کے ساتھ اس کو روکنا چاہا کہ آج یہ مسجد سہلا نہ جانے پائے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کھانا نہ کھائیں گے، مسجد سہلا جائیں گے، مگر ابا کی خدمت پہلے کریں گے۔ پتہ نہیں کیا باپ کی خدمت پہلے کریں گے، بعد میں مسجد سہلا جائیں گے۔ اس نے پورے طریقے سے باپ کو نہلایا دھلایا کھلایا پلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، اور باپ کے ہاتھ اٹھے، میاں تم کو اللہ سلامت رکھے، مولا اپنے حفظ و امان میں لے۔ کہ آج دیر بھی ہو گئی تھی پھر بھی ہمت نہیں ہاری، ہمت نہیں ہاری۔ ابھی دروازے کے باہر ایک قدم تھا، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، خاموش نہ بیٹھیے گا۔ جس کے جو دل میں ولایت کا چراغ جس عنوان پر روشن ہے، اپنے اپنے ہونے کا ثبوت ضرور دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ قدم دروازے کے باہر تھا، ایک قدم دروازے کے اندر تھا کہ اتنے میں نورانی سواری پہ بیٹھ کے نورانی شخصیت تشریف لے آئے۔ تو نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی آپ سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم کو اپنے مولا سے ملاقات کرنا ہے۔ تو آنے والے نے چہرے سے نقاب الٹی، لے زیارت کر لے، تو نے باپ کی اتنی اچھی خدمت جو کی ہے تو اب تجھے مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں، تیرا وقت کا امام خود اپنی زیارت کرانے تیرے دروازے پہ آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ اکبر، اللہ خود تیرے وقت کا امام۔ ہمیں اپنی لائف کو ایسا بنانا چاہیے، ماں باپ کی خدمت، زوجہ کی خدمت، بچوں کی خدمت ایسی ٹوٹ کے خلوص کے ساتھ، ریاکاری کے طور پہ نہیں، دکھاوے کے طور پہ نہیں۔ اماں ہم نے اتنے دوا کے لیے دے دیے، ابا آپ کو کتنی ہم بال ٹھا کر لے جا چکے، کتنے ٹھوکرے کھا چکے، آپ کو پتہ نہیں کہ ان ماں باپ نے تمہاری اور ہماری خاطر کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، کتنے راتوں جاگے ہیں، کتنی برسات کی راتیں سہی ہیں۔ یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ عند الموت، پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ، جو وہاں محبت اہل بیت کام آئے گی، قبر کے موقع پہ کام آئے گی، نشور کے موقع پہ جب اٹھایا جانا ہوگا قبروں سے، ایسے ہی ماں باپ اور بھائی بہنوں کو اور ولایت علی والوں کو نورانی سواریاں دے دی جائیں گی قبر میں کے دروازے پہ۔ کہاں پلے صراط اور کہاں کیا، آنکھ بند کرو جنت نعیم میں پہنچ جاؤ۔ یہ علامہ ذیشان جوادی لکھتے ہیں، دارالآخرہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لمحہ لکھا ہے۔ تو اب کیا، تو پھر برزخ کا کیا ہوگا؟ برزخ ان کے لیے ہے جنہوں نے ماں سے غفلت برتی، باپ سے غفلت برتی، جنہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ برزخ ٹھوکرے کھانے والوں کے لیے ہے، ٹھوکروں سے بچانے والوں کے لیے برزخ میں عرض کر گیا عزیزان گرامی۔ تو عزیزوں، عند القبر، عند الموت، عند القبر، عند النشور اور عند حساب، یعنی حساب کتاب کے موقع پہ بھی، پھر عند الکتاب جب اعمال نامہ دیا جائے گا، عند المیزان، میزان کے موقع پہ، وہ آخری ساتمات، وعند المیزان وعند الصراط، صراط مستقیم پر اہل بیت کی محبت، جب لوگ کٹ کٹ کے گریں گے جہنم میں جائیں گے، وہاں رسول فرما رہے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ صراط سے کوئی جی بجلی کی طرح گزر جائے گا تو کوئی ہانپتے کانپتے کٹ کے جہنم میں، جب میں جملہ عرض کر رہا ہوں یہ محبت کا اثر، عداوت والے جہنم میں جائیں گے، محبت والے جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بس عزیزان گرامی، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ان لمحات کو آپ نے خدا کی قسم سماعت فرمایا ہے۔ تو زندگی ہمیں بنانا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو زندگی ہے جتنی بیوٹیفل، جتنی خوبصورت ہماری زندگی ہوگی اتنی ہی خوبصورت موت ہوگی۔
ہائے ہائے، جی جی جی، جتنی اچھی ہماری زندگی ہوگی اتنی ہی اچھی ہماری موت ہوگی۔ ہماری موت موت نہیں ہے بلکہ ایک خواب ہے۔ ایک خواب کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو طولانی حیات کی نوید بن جائے گی۔ ایک جی طولانی حیات کی ایک نوید بن جائے گی۔ تو عزیزو، علی کے چاہنے والوں کے بیچ میں یہ لمحے بیان کیے جا رہے ہیں، بس اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ اور بیان کیا جا سکے۔ بس آپ یاد دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک علی جیسے باپ نے اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کی حیات جاویدانی دینے کے لیے ضرورت تک کھائی ہے۔ ہم کیا تکلیفیں اٹھائیں گے اس دین کی خاطر، جو دین کی خاطر علی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو دین کی خاطر مولا حسن نے زہر کا جام پیا ہے، جو دین کی خاطر حسین نے اپنے کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ ارباب عزا، بڑا عجیب لمحہ صاحبان غم کے لیے ہوتا ہے۔ باپ ایک پیڑ کی صورت میں ہوتا ہے، باپ سایہ دار درخت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اولاد تنہا ہو جاتی ہے، مگر میں کہوں گا کہ اے صاحبان غم، اے وارثان غم، آپ کہاں تنہا ہیں؟ پورا مجمع آپ کے ساتھ ہے۔ ارے تنہا تو کل سید سجاد تھے، تنہا تو کل سید سجاد تھے کہ جب ان کا بابا مقتل کربلا میں عاشورے کے دن عصر کے لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ اللہ ہر سید سجاد اتنا روئے، اتنا روئے، روایت میں یہاں تک ملتا بابا ایسے بیٹے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ جس کے باپ کا جنازہ بے گور تپتی زمین کربلا پر پڑا ہو اور اس کا بیٹا زندہ ہو، مگر بابا کیا کریں، مشیت کبریائی سے ہم مجبور ہیں۔ اگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، کمر میں لنگر نہ ہوتا، کمر میں لنگر نہ ہوتا تو ابھی آپ کا بیٹا آپ کو غسل بھی دیتا، کفن بھی دیتا، سپرد خاک بھی کرتا۔ یہ بیٹے کی صدا تھی۔ ہاں مقتل کربلا میں جب بیٹے کی بگڑتی حالت پھوپھی زینب نے دیکھی تو اپنے کو ناکے سے گرا دیا تاکہ سجاد کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ زینب نے اپنے کو ناکے سے گرایا اور جب گرایا تو سجاد نے پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، حسین نے تجھے کربلا کے لیے نہیں بچایا، آگے کی منزل سجاد تیری ہے۔ بیٹا تیرے چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، پھوپھی اماں کو گوارا کیسے ہو، اس لیے میں نے ناکے سے گرا دیا تاکہ کوئی شام تک لے جانے والا بھی ہو۔ حسین تو مارے جا چکے، عباس تو مارے جا چکے، علی اکبر تو مارے جا چکے۔ اسی اسنا میں سید سجاد کی زبان پر یہی تو جملہ آیا، پھوپھی اماں ارے دیکھ نہیں رہی ہے دشمنوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، مگر اللہ میرے بابا کا لاشا تپتی زمین کربلا میں پڑا۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء۔ ارباب عزا، سیدہ بہت خوش ہوتی ہے اس مجلس میں آ کے کہ جہاں ان کے لال پر گریا ہوتا۔ جزاک اللہ، آوازوں کے ساتھ رویا کرو، گھٹ گھٹ کے رونا سیدہ کو پسند نہیں ہے جی، الجھ الجھ کے اٹک اٹک کے جھٹک جھٹک کے رونا یہ سیدہ کو پسند نہیں ہے۔ رونے کا تقاضا یہی ہوتا ہے، مودت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، دل کھول کے رویا جائے۔ ہائے رے اپنا جب مر جاتا ہے تو کیسے روتے ہیں، ہائے اللہ ابا چلے گئے۔ ابا سے بڑھ کے بھی حسین کی مظلومیت ہے، اسی لیے پانچویں امام نے ابو بصیر کو درس دیا، ابو بصیر نہیں روئے نا
ارے مولا خدا کی قسم واللہ تاللہ اتنا روئے، آپ یہ رومال دیکھ لیجئے آنسوؤں سے تربتر ہو گیا۔ ایک جملہ کا ہے پاک امام میں، یہ بھی ایسے رونا بھی ہمیں پسند نہیں ہے، ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان پر روتی ہے۔ ارے میری دادی جیسے میرے دادا حسین پر روتی ہے، ہائے میری چکیوں کا پالا، ہائے میری آنکھوں کا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء ارباب اعظم۔ آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے، جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے ارباب اعظم وہاں کوئی جائے نہ جائے۔ ارے ایک دادی جسے فاطمہ کہا جاتا، ایک پوتی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، جب یہ جاتے ہیں روایت میں ملتا ہے سکینہ دادی کی گود میں اتنے بڑے مجمع کو روتے دیکھ کے کہتی ہے، سوال کرتی ہے، دادی اماں یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے تعزیہ نہ مارا ہے؟ کیا ان کو کسی نے ستایا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ بی بی بس آخری جملہ، بی بی سیدہ فرماتی سکینہ یہ تیرے بابا حسین کے ماتم تھا۔ سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہے۔ اماں تو کیا سوال کر سکتی ہوں یہ رو کیوں رہے؟ بیٹی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تیرے بابا حسین پر جتنے ظلم ہوئے کربلا میں، ان ظلموں کو یاد کر کے، تیرے بابا کے ظلموں کو یاد کر کے یہ رو رہے ہیں۔ بس سکینہ نے یہی کہلوانا تھا جو دادی سے کہلوایا۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، ان کی کوئی خطا نہیں، یہ میرے بابا کی محبت پہ تو رو رہے ہیں نا، میرے بابا کی مظلومیت تو رو رہے ہیں۔ تو پھر دادی اماں مجھ سکینہ نے کون سی خطا کی تھی؟ مجھ سکینہ نے کون سی خطا کی تھی دادی اماں؟ ارے جب میرا بابا مقتل میں مارا گیا، ارے جب بھی میں بابا پہ روئی، کئی تماچے مارے گئے، کئی کرتا جلایا گیا، کئی کربلا سے لے کے ارے شام تک یہی منظر میرے ساتھ ہوا۔ جب بھی میں بابا پر روئی، کئی خولی بڑھا، کئی شبر بڑھا، کئی گوشوارے چھلے، کئی مغالوں پر تماچے، کرتے کا دامن جلایا گیا، کئی زمین پر مجھے پٹکا گیا، کئی پیاسا رکھا گیا، کئی قید خانے شام میں یزید کی دھمکیوں میں میری زندگی بسر ہوئی۔ اے پھوپھی اماں، اے دادی اماں، میرا بابا مظلوم تھا، سکینہ نے پھر بھی رونا ترک نہیں کیا، چاہے کربلا میں ہو یا قید خانہ شام۔ انا للہ و انا الیہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، تمام وارثین کو صبر عنایت فرما، مرحوم مغفور کی مغفرت فرما، جبار ائمہ معصومین انہیں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ اس قائم شدہ مجلس روحانیت اور مجلس نورانیت سے ہمارے اور آپ کے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما، مولا واقع علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو وقت ظہور لشکر حضرت میں شامل و شریک ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ آخر میں پھر گزارش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید توقیر حسین ابن سید حسن عباس کی روح پر فتو کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔